وارث دستار امیر المومنین، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں آج بڑے حسین کی آمد ہے۔ فاطمہ الزہرا کی پہلی مسکراہٹ محمد مصطفیٰ کو ابتری کے دانوں سے نجات دلوانے والا، اور ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں اس بیدار مجمع کے اندر کسی بھی ولی کا پہلا بیٹا کہ اس سے پہلے جو دو ولی ہیں ان کا بیٹا نہیں ہے، یا اللہ ولی ہے یا مصطفیٰ ولی ہے۔ ماہ رمضان کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے یہ قرآن آغوش زہرا میں نازل ہوا۔ اس مہینے میں دو قرآن نازل ہوئے ہیں، ایک صامت قرآن، ایک ناطق قرآن، ایک محمد کے دل پہ نازل ہوا، ایک محمد کے دل پر نازل ہوا، اور یہ وہ عظیم ترین قرآن ہے۔ یہ کائنات کا وہ کریم ترین بادشاہ ہے کہ جس کے دسترخوان پر انبیاء پلتے ہیں۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا، حسن مولا حوادث جب بانداز جگر آئے، تیری بخشش کے ساماں آنکھ سے دل میں اتر آئے، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ ایک انگریزوں کی حکومت کے دوران برے صغیر میں معاملہ اٹھایا گیا کہ افضل نبی کون؟ عیسیٰ کے مصطفیٰ۔ یہ ایک ایسی ملک گیر تحریک چلی عیسائی مشنری کی طرف سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کو جا بجا توڑنے کی خاطر اور اپنی عیسائیت کی تبلیغ کی خاطر اس بات کو عام کر دیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ بہرحال عیسیٰ افضل۔ اس ضمن میں سرکار ناصر ملت آل اللہ مقامہ حسین ایک عیسائی نے کہا کہ غائب تو آپ کا بھی ہے، غائب ہمارا بھی ہے، لیکن آپ کا زمین پہ غائب ہے، ہمارا آسمان پہ غائب ہے۔ آپ کے اور ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سرکار ناصر ملت نے فرمایا تیری عقل میں بات آئی ہی نہیں، اللہ نے دونوں کے فاصل کو تولنا چاہا، اب تیرے عیسیٰ کا بدلہ آسمانوں پہ چلا جائے تو اس میں ہمارا کچھ ہو گیا۔ دوسرا عیسائی مشنری نے بات کی، عیسائیوں نے کہا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہو، ایک آدمی جاگ رہا، ایک آدمی سویا ہوا ہو، ایک آدمی جاگ رہا، ایک آدمی راستہ بھول جائے، وہ کس سے پوچھے؟ سونے والے سے کہ جاگنے والے؟ چاروں نے کہا جاگنے والے سے۔ انہوں نے کہا بس ہمارا نبی افضل ہے، تمہارا نبی سو رہا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، جاگ رہا ہے، انسانیت راستہ بھولی ہوئی ہے، لہذا عیسیٰ سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی مذہب اہل بیت کی طرف سے دیا گیا۔ واقعی سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا، راستہ بھولنے والے نے جاگنے والے سے راستہ پوچھا، لیکن جاگنے والا بتا نہیں سکا۔ اس نے کہا تو بھی یہاں بیٹھ جا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یہ سونے والا اٹھے تو اس سے راستہ پوچھا۔
جیسے طاہر القادری صاحب قبلہ بھی متاثر ہے اور انہوں نے وہ جواب اپنی طرف سے بھی کوٹ کیا، لیکن جو جواب سب سے پہلے تھا وہ انہی کی طرف سے انہیں کتاب لکھی سر و شہادتین۔ سر و شہادتین کا مطلب ہے دو شہادتوں کا اصلی راز۔ اس نے موقف یہ بیان کیا، بڑی توجہ سے نوجوان نسل کی توجہ چاہتا، موقف یہ بیان کیا کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری ایک جہری، ایک ظاہر ایک چھپی ہوئی۔ چھپی ہوئی شہادت ہے زہر بند، ظاہر ہے تلوار بند۔ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمارے نبی کو ظاہری شہادت دیتا تو چھپی ہوئی نصیب نہ ہوتی، اگر چھپی ہوئی دیتا تو ظاہری نصیب نہ ہوتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے نبی کو دو بیٹے دیے، ایک حسن ایک حسین، اور دونوں طرح کی شہادتیں دونوں شہادتوں کو دی، زہر والی حسن کو، تلوار والی حسین کو، اور دونوں شہادتوں کا تاج ہمارے نبی کے سر پہ رکھا، ظاہری شہادت کا بھی چھپی ہوئی شہادت کا بھی۔ یہ تو برادر اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین کا نظریہ ہے، لیکن میں امام حسن کے جشن مبارک میں پوری کائنات کو، اگرچہ میری آواز کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہے، اتنے ہی لوگ سنیں گے جو سن رہے ہیں یا بعد میں جو سی ڈی میں سنیں گے، لیکن میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے ناطے سے، آپ کی زبان سے، پوری امت مسلمہ سے بڑے ادب سے 15 ماہ رمضان کو یہ ممبر رسول سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اتنا تو مان لیا کہ حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، تم ایک غیرت اور بھی کر لو کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے۔
اقرا پڑھتے السلام علیکم یا رسول، اے رسول کے بیٹو. ایک مرتبہ پھر توجہ کرو، اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام. تو معلوم ہوا کہ بیٹے مصطفیٰ قرآن کے پاس ایک ویٹو پاور ہے. یہ چاہے تو کسی کو اس کے شجرے سے نکال دے. چار ستمبر کو بھی حاضر ہوں گا آپ کے شہر میں، 11 ستمبر کو بھی حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں جہاں تک حضرات توجہ فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں، یہ اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام. آیت میں بیٹے زیارت میں
نبی مسجد کی صف سے اٹھا اور اس طرح سے دوڑتے ہوئے محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف آئے. فکر اگرچہ مزاری صاحب اہل سنت کی ہے لیکن فکر اتنا عظیم ہے. وہ میرے سامنے ہوتا میں اس کے ہاتھ بھی چومتا اس کے پاؤں بھی چومتا. وہ کہتا ہے اتنے شوق سے محمد حسن کی زیارت کرنے آیا جتنے شوق سے موسیٰ دور پر اللہ دیکھنے میں چاہتا ہوں آنے والی نسل ان کے فکروں سے باخبر رہے کہ عقیدہ مضبوط رہے. خطیب آل محمد کا فکرہ 1 کروڑ تقریروں پر 1 کروڑ تقریریں اس فکرے میں وار کے پھینک دو حق ادا نہیں ہوتا. زیدی صاحب فرماتے جیسے ہی رسول کی زبان حسن کے منہ میں آئی حسن محمد کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوسا. خوشبو سے فاطمہ میں پھیلی. پیغمبر اٹھا کے ساتھ جاتے تربیت رسول کی آغوش خود کے حسن کائنات میں مشہور. 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. ایک سخاوت. امام حسن کی ایک حدیث ہے فرمایا اگر نسلوں میں سرداری چاہتے نسلوں میں سرداری چاہتے تو دسترخوان قائم کرو. اگر نسلوں میں سنیے امام حسن فرماتے ہیں کھلانے والے بنو. کھلانے والے بنو تاکہ حاکم بنو. کھانے والے نہ بننا ورنہ غلام بن جاؤ گے. میں مثال دیتا ہوں کماتا ہے باپ کھاتا ہے بیٹا. سکول والے کہیں ٹرپ لے کے لے جاتے باپ سے پوچھے جاؤں
کے نہ جاؤ. سکول والے باپ کا سائن مانگتے ہیں. اجازت ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا کمانے لگا, باپ گھر بیٹھ کے کھانے لگا. برادری والے کوئی مسئلہ لے کر آئے, میں بیٹے سے مشورہ کروں گا. یہ وہی بیٹا ہے جو شالیمار باغ تک اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا. یہ سب کھانے کھلانے کا نظام. اور دوسری چیز آفین الناس, لوگوں کو معاف کر دینے کا جذبہ. یہ پیغام ہے آج کے دن کہ ادھر کوئی گالیاں نکالے اور ادھر معافی مانگ لے. چھوڑ بندے میں آ کے امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسن کو گالیاں دینا چاہیے. لوگ اٹھنے لگے, امام نے بٹھا دیا. وہ تھک گیا, کہا پیاس لگی. اسے پانی پلا, اسے پانی پیا, پھر شروع ہو گیا. پھر چپ ہوا تو کہا بھوک لگی. اسے کھانا کھلاؤ, کھانا کھا, پھر شروع ہو گیا. پھر بستر مل گیا. صبح جانے لگا تو امام نے گھوڑا دے دیا. گھوڑے میں بیٹھ کے تھوڑا سا آگے گیا, پھر پیچھے موڑا. امام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں واقعی خدا بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھا. اب سنیے, میں یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا تھا. ایسے 20
امام کو چلی. یہ مدینے کی صبح تھا، وہ شام کی شام، اندھیرے میں چھپی ہوئی بلدیت کا مالک. اور میں ان کی دعا سے آپ کی
مجھے لوڈ کی ضرورت کیا ہے؟ صرف عبادت الہی، صرف تلاوت قرآن، روزہ، ذکر خدا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ مجھے 15 رمضان کی عزت کی قسم میرے چھٹے امام نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل
اسے کیا کہتے ہیں؟ بکنے والا. لیکن میں نے 50 کروڑ کی بھی نہیں کہ میں تم نہ بکنے والا. میں لالچی نہیں تھا، اس لیے نہیں. لالچی نہیں تھا، ڈرپوک تھا. مشرک ریوالور نکلا، ادھر لو. اس کو کہتے ہیں جھکنے. اگر میں پیسوں میں دے دوں تو نکلے ڈال کے دے دوں تو جھکنے والوں. ناز کرو حسنی حسینی ہونے پر حکومت حسن کے سامنے رشوت بن کر آئی. تخت کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے کہا امامت بکتی نہیں ہے. کربلا میں حکومت دھمکی بن کر آئی. گردن کٹوا کے بتایا امامت جھکتی نہیں. چاند کے لیے کرم غازی آغازے خوشیاں لے آئی ہے رات دی. آغازے کرم غازی آغازے خوشیاں لے آئی ہے رات دی. آغازے کرم غازی آغازے خوشیاں لے آئی ہے رات دی. چار شبان دی رات کرم غازی آغازے خوشیاں لے آئے ہیں رات. جڑے غازی عباس دے مرید بیٹھے ہو کرم غازی آغازے برکتاں والی ہے رات اج دی. تیری آمد لگاواں مناواں میں تیری خوشی رات ساری گزارا پکارا میں نام جلی آغازی. حیدری ساری زندگی ہوئے دو دعاواں منگیاں. ایک ماں منگی ہے، یہ ہن محنت سننی ہے. محنت ایک پیو منگی ہے جڑیاں اے ماں دعا منگیاں. میں وعدہ کرے نا سال پورا 2 لائناں نہ سنیاں جنہاں تک سی ڈی سنیاں جنہاں نہیں سنیاں. ماں دعا کیویں منگی ہے؟ دعائے فاطمہ زہرا کی کوئی ایسا سبب ہوئے. باشعور لوگ بیٹھے ہو، میں کیڑی تفصیل کرا. دعائے فاطمہ زہرا کی کوئی ایسا سبب ہوئے. علی دے گھر علی آوے تے ول تیرا رجب ہوئے. یار کوئی بیٹھے ہو شیر تے سمجھ ڈالے. ساری زندگی ہوئے، زندگی ہوئے حیدری. ماں دی دعائے